रोशनी में चले, रोशनी में चले। नाज़रीन, प्रोग्राम कलाम की रोशनी में हम आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम, आज का एपिसोड गुज़श्ता एपिसोड से मुंसलिक है और गुज़श्ता एपिसोड में हम तफ़हीमुल जहन्नुम के हवाले से कलाम की रोशनी में कुछ सीख रहे थे पादरी फ्रेडरिक जॉन के साथ मिलकर, और हमने गुज़श्ता प्रोग्राम को आलम अरवा की जो डेफिनेशन है या उस पर जो तफसीलात पादरी साहब कलाम की रोशनी में हमें दे रहे थे, हमने इस प्रोग्राम को वहाँ पर ख़त्म किया था। इस एपिसोड को हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और भाई साहब आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इतनी मेहनत से ये सारी चीजें हमें सिखा रहे हैं। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। पादी साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि अगर ईमानदार और बेईमान इस दुनिया से रहलत करने के बाद आलम अरवा में जाते थे तो वहाँ क्या कैटेगरीज थी? दोनों एक ही साथ, मतलब हर किस्म का शख्स एक ही जगह पे है क्या? आप देखो, खुदा इंसाफ का खुदा है। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। खुदा बेइंसाफी नहीं करता और खुदा अपने लोगों में और इब्लीस के लोगों में हमेशा फर्क करता है। ये कैसे मुमकिन है कि खुदा के ईमानदार लोग जो हैं जी, वो आलमे अरवा में हो और वो बेईमानों के साथ ही शामिल हो? इस तमसील में और जो यीशु मसीह का बयान है लाजर और जिसका जिक्र गुज़श्ता एपिसोड में मैंने किया था, जिसमें अमीर आदमी दौलतमंद का और लाजर का जिक्र यीशु मसीह ने करके तो दोनों को बयान करते हुए उनकी डेस्टिनेशन का जिक्र किया। दोनों की डेस्टिनेशन तो आलम अरवा में ही है और इसमें बड़ी सफाई के साथ लिखा हुआ है। अगर आप नाजरीन इसको देखना चाहें तो मुकद्दस लूका की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत से लेकर ये बाब के आखिर तक सारा वही चलता है। 19वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। सही। तो ये एक लंबा मुफस्सल बयान है, लेकिन इसमें हम पढ़ते ये हैं, मालूम ये पड़ता है कि दौलतमंद और लाजर दोनों, लाजर के बारे में ये बयान दिया गया है कि वो खुदा का मंजूर नजर था, मकबूल था, इसलिए फरिश्ते उसे उठाकर अब्राहम की गोद में ले गए। लेकिन अब्राहम और वो अमीर आदमी जहां जाता है जो बेईमान था, वो दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं जी। यहाँ तक कि इस बयान में हमें पता चलता है कि उस अमीर आदमी ने अब्राहम से ये दरखास्त भी की कि लाजर को बेच। लेकिन उसने ये जिक्र किया अब्राहम ने कि हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाक़ई है। तो देयर इज अ पार्टीशन। हाँ, सही। दोनों ईमानदार और बेईमान दोनों आलमे अरवा में ही है, पाताल में ही है, जिसका बयान मैंने पहले प्रोग्राम में सैमुअल नबी का जिक्र करके किया था। जी जी, ठीक है। तो दोनों उधर ही है, लेकिन अब्राहम के बयान में ये पता चलता है कि देयर इज अ डिवीजन, कैटेगरी, ठीक, देयर इज अ पार्टीशन। सही। अब्राहम ने कहा कि बेटा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाक़ई है, ना को उधर से इधर और ना इधर से उधर जा सकता है। सही। तो देयर इज अ पार्टीशन। ईमानदार और बेईमान दोनों आलमे अरवा में, लेकिन दोनों अलग अलग पार्टीशंस में हैं। इस बयान से जो हमें पता चलता है। और फिर इसी कैटेगरी इसी जगह पर यीशु मसीह ने मुनादी की, जो यीशु मसीह के आमद के, कुर्बानी के, कफारे के मुंतज़िर थे, जो मसीह मौदा के इंतजार में थे। और यीशु मसीह ने अपने एक बयान में यूहन्ना की अंजील में कहा कि तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद में था। सही। तो वो दिन यीशु मसीह के कफारे का दिन ही था, जिसमें ईमानदारों की जो उम्मीद में थे निजात के लिए, कफारे के लिए, वो उसने उस कुर्बानी के दिन को देखा और वो खुश हुआ। यीशु मसीह का बयान इसमें मिलता है हमें यूहन्ना की इंजील में उसके गालबन 3-4 बाब में। और अब्राहम ने देखा और वो खुश हुआ कि मेरी निजात मुमकिन है, और वो कफारे यीशु मसीह मौदा की कफारे में, कुर्बानी में मुमकिन है। सही। तो यीशु मसीह ने इस बात का तज़किरा किया। और जहां पर अब्राहम उसका मुंतज़िर था, इसी तरह से बहुत सारे दीगर खुदा परस्त ईमानदार लोग जो थे वो मसीह मौदा के मुंतज़िर थे और वो उसके कफारे के अदा करने से पहले इस जहान फानी से कूच कर चुके थे और वो आलमे अरवा में थे। ठीक है, वो इस इंतजार में थे कि यीशु मसीह ने वहां पर जाके मुनादी की। ठीक है। और
لکھا ہے کہ قیدی روح میں منادی کی گئی, وہاں پر وہ تھے, اور جتنے اس پر ایمان لائے ان کو وہ ساتھ لے گیا. ٹھیک. اس سے یوں لگتا ہے کہ جہاں پر منادی کی گئی ہے ایمانداروں کے بیچ میں, جو اس پورشن میں ہے جو ابراہم کا پورشن ہے, تو ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی سارے لوگ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے, ادروائز وہ سارے کے سارے جاتے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد مسیحی ایمانداروں کی کیٹیگری جو ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ آسمان پر ہے. اس کے علاوہ چاہے وہ یہودی ہوں, چاہے وہ کسی بھی مذہب قوم سے تعلق رکھتے ہوں, جب تک وہ یسوع مسیح کے کفارے اور ان کے جی اٹھنے اور ان کے سودے آسمانی, ان کے نجات کے منصوبے کی تکمیل پر ایمان نہیں رکھتے, وہ عالم ارواح میں آج بھی ہے. کیونکہ عالم ارواح آج بھی موجود ہے. صحیح. لیکن مسیحی ایماندار جن کو وہاں منادی کر کے وہ اوپر لے گیا, اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ یہاں سے کوچ کرتے ہیں وہ عالم ارواح میں اب ادھر نہیں جاتے. ٹھیک ہے. کیونکہ مکاشفہ کتاب کا بیان میں نے پہلے پروگرام میں ریکارڈ کروایا تھا, وہ سارے اب اوپر ہے. اور وہاں کے بزرگوں میں سے کسی نے کہا کہ یہ وہ ہے جنہوں نے اپنے جامع برے کے خون سے, جو برے کی قربانی پر ایمان رکھتے ہیں. صحیح. یہ وہ ہے جن کو تھیولوجی نے گلوریس چرچ کہا ہے. جی جی. تو عالم ارواح میں دو پارٹیشنز ہیں. یہ خدا ایمانداروں اور بے ایمانوں کو ایک ہی خانے میں نہیں ڈالتا. اچھا ٹھیک ہے. خدا نے وہ امتیازی جو کیٹیگری ہے وہ رکھی ہے. ٹھیک. وہ عذاب میں تھے, لیکن ابراہم کے پورشن میں لوگ عذاب میں نہیں تھے. صحیح. بے ایمان عذاب میں تھے. وہ امیر آدمی کہتا ہے کہ میں یہاں تڑپتا ہوں, لیکن لازر تو آرام میں ہے. صحیح. کیونکہ وہ ابراہم کے پورشن میں تھا. تو عالم ارواح میں رہتے ہوئے بھی ایماندار لوگ جو خدا پرست لوگ تھے وہ آرام میں تھے, اور جو خدا پرست لوگ نہیں تھے وہ جو دوسری کیٹیگری میں تھے, دوسرے پورشن میں تھے, جہاں پر امیر آدمی گیا وہ کہتا ہے کہ میں یہاں تڑپتا ہوں, وہ عذاب میں ہے. تو وہاں پر رہتے ہوئے بھی ایماندار لوگ آرام میں تھے. لیکن آسمان پر جانے کا, گلوریس چرچ کا حصہ بننے کے لیے یسوع مسیح پر ایمان لانا ضروری ہے. صحیح. یہ بیسک چیز ہے, یہ بیسک ایمان کا حصہ ہے, چاہے وہ دنیا میں ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں اور عالم ارواح. ٹھیک. بھائی صاحب یہ بات تو یہاں پہ کلیئر ہو گئی. سوال میرا اگلا یہ ہے کہ جہنم جو ہے یہ کہاں ہے, کوئی جگہ ہے یا یہ کسی حالت کا نام ہے؟ ویسے تو بلا شبہ یہ ایک جگہ کا نام بھی ہے, اور اس جگہ پر جو لوگ رہتے ہیں وہ ایک مخصوص حالت میں رہتے ہیں. صحیح. یہ حالت بھی ہے وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں. صحیح. لیکن یہ ایک جگہ بھی ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے بیان میں تیاری کا ذکر کیا کہ تمہارے لیے وہ جگہ تیار کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم اس کو دیکھیں, یسایہ کی کتاب کا 14واں باب اس کی 9ویں آیت, اور پھر گنتی کی کتاب کا 16واں باب اور اس کی 30ویں اور 31ویں سے 33ویں آیت تک, تو یہاں پر ہمیں ایک بیان ملتا ہے. اگر آپ جو میرے ناظرین ہیں وہ میرے ساتھ دیکھیں, خاص طور پر میں گنتی کی کتاب کا ایک ریفرنس پڑھنا چاہتا ہوں. گنتی کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 30ویں آیت سے. گنتی کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے, پر اگر خداوند کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا منہ کھول دے اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نگل جائے اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں, تو تم جاننا کہ ان لوگوں نے خداوند کی تحقیر کی ہے. تو جو ان کو زمین نکل جاتی ہے, جو پاتال میں جاتے ہیں, وہ خداوند کی تحقیر کرنے والے ہیں. اور اس میں لکھا ہے, اور اس نے یہ باتیں ختم ہی کی تھی کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی, اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا اور ان کو, ان کے گھر بار کو, اور کورا کے ہاں کے سب آدمیوں کو اور ان کے سارے مال و اسباب کو نگل گئی. تو یہ پاتال جو ہے یہ نیچے کی بات ہے, اتھا گڑھے کی بات ہے, زمین کے نیچے کے علاقے کی بات ہے. تو اس کی جگہ اگر ہم بیان کریں عالم ارواح کی یا جہنم کی, تو یہ عالم ارواح جہاں پر روحیں جا کر رہتی ہیں, جی, ایمانداروں کی نہیں, بے ایمانوں کی, آج کے زمانے میں یسوع مسیح قربانی کے سلسلے کے بعد. تو وہ جگہ جو ہے وہ ادھر ہے, اور وہ پاتال میں ہے, کیونکہ نیچے, اور یسوع مسیح کے بیان میں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں اترا. تو اس جگہ کی نشاندہی تو پاتال
زمین کے نیچے کا علاقہ، یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی نیچے کی جگہ ہے. جیسے یسائی کتاب کا 14 باب اس کی 9ویں آیت میں بھی نیچے کا ذکر ہے. تو نیچے سے مراد زمین کے نیچے کا علاقہ جو جگہ ہے. تو اس کی یہ جگہ جو ہے یہ تو جو انبیاء کے بیانات میں، بائبل کے بیانات میں جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ تو یہی بیان کیا گیا ہے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقے کی بات ہے. ٹھیک. اور پھر اسی بات کو لے کر پھر اس کو ڈارک پلیسز کہا گیا ہے، صحیح. جہاں پر اندھیرا ہے، جہاں پر تاریکی کی فوجیں رہتی ہیں. اور تاریکی کی فوجیں دراصل وہی ہیں جو خدا کے لوگ نہیں ہیں. صحیح. چاہے پھر وہ ابلیس کے لوگ ہیں، تو وہ لوگ جہاں رہتے ہیں وہی پھر وہ جگہ ہے. صحیح. یعنی کہ جہنم ایک تاریکی کی جگہ ہے، تاریکی کی جگہ ہے. اور یہ کسی حالت کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. حالت اس کا یہ ہے کہ حالت کے بارے میں افسیوں کے خط میں 4 باب کی 8ویں آیت میں، ہاں جی، اور پھر لوکا کی انجیل کا 16واں باب جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا، جی جی، لازر اور امیر آدمی کے بیان میں، جی جی، اس میں لکھا ہے کہ وہ امیر آدمی کہتا ہے کہ میں یہاں آگ میں تڑپتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ عذاب کی جگہ ہے. ٹھیک. نمبر 2، افسیوں خط میں پولس رسول اس کو قید کی جگہ کہتا ہے. وہ قید کی حالت میں ہے، وہ عذاب کی حالت میں ہے، تو وہ آرام کی جگہ پر نہیں ہے. تو جہنم ایک ایسا مقام ہے جہاں پر جو لوگ جاتے ہیں وہ آرام کی جگہ پر نہیں بلکہ قید کی حالت میں تڑپنے کی جگہ اور عذاب کی جگہ ہے، مصیبت کی جگہ ہے، اندھیرا تاریکی کی جگہ ہے. صحیح. تو اس بات کو اسی طرح سے بیان کیا گیا ہے. افسیوں خط میں تو قید کی حالت ہے، اور پھر لوکا کی انجیل میں یہ عذاب کی حالت. تو یہ ایک حالت بھی ہے، اور جو اس جگہ اس مقام پر جائیں گے وہ اس حالت میں رہیں گے. کیونکہ بعض اوقات لوگ ایک دوسرے کو یہ بھی عام گفتگو میں اب تو بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں اور گو ٹو ہیل، یا تو یہ ایک بد دعا ہے. ہاں، ایک بد دعا کے طور پہ برا خیال ہے کہا جاتا ہے، جس میں ہم کسی کے لیے برا چاہتے ہیں، برا سوچتے ہیں. تو گویا کہ ہیل میں بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے اچھا نہیں سوچ رہا. مسلسل عذاب میں رہنے مسلسل عذاب میں رہنے کی جگہ. ٹھیک. پر وہاں کا ماحول جو ہے اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے بیانات میں بارہا اس بات کا ذکر کیا، اور یسوع مسیح نے اس جگہ کے بارے میں کہا کہ وہاں ہمیشہ آگ جلتی رہتی ہے. پھر اس کو آگ کی بٹی بھی کہا گیا ہے، ہمیشہ کی سزا کی جگہ بھی کہا گیا ہے. تو یہ جہنم جو ہے وہ ہمیشہ کی سزا کا ماحول ہے. وہاں پر آگ جلتی رہتی ہے، آگ کی بٹی کے طور پر اس کو ادا کیا گیا ہے. اور اگر ان چیزوں کے لیے متی کی انجیل اس کا 18واں باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں یسوع مسیح نے جہنم کو، اس مقام کو آتش جہنم، جو آگ وہاں جلتی ہے اس کو آتش جہنم کہا گیا، کیونکہ وہاں آتش اور آگ جلتی رہتی ہے. اور پھر مرکز کے 9ویں باب کی 43ویں آیت میں لکھا ہے اور وہ آگ بجھتی نہیں ہے، وہ جلتی رہتی ہے. اور پچھلے پروگرام میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ وہ آگ بجھتی نہیں تھی، وہ سلگتی رہتی تھی اور جلتی رہتی تھی. تو ماحول وہاں کا یہ ہے کہ وہاں پر ہمیشہ آگ جلتی رہتی ہے، اور اس لیے اس کو آگ کی بٹی بھی کہا گیا ہے، آتش جہنم بھی کہا گیا ہے، ہمیشہ کی سزا کی جگہ بھی کہا گیا. ٹھیک. تھینک یو صاحب. ایک سوال اور کہ جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا اس میں سزا کا یا اس میں تکلیف کے حوالے سے، تو میں یہ جاننا چاہوں گی کیا سزاؤں کے بھی کچھ درجات ہیں وہاں پہ کہ شدید ہے اور تھوڑی کم ہے؟ دیکھو یہ بات عموماً اس بات پر زیادہ بات نہیں ہوتی. اور اگر ہم جنرلی تھیولوجی کو دیکھیں، جی جی، جب ہم گناہ کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو جہنم میں جانے کی سبب تو ایک ہی ہے، اور وہ سبب اور وہ وجہ ایک ہی یہ ہے کہ جو لوگ گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. ٹھیک. اور کلام میں بھی لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. تو جہنم جو ہے وہ دراصل روحانی موت ہی ہے. وہ لوگ اس جگہ پر جاتے ہیں جو روحانی طور پر مردہ ہوتے ہیں. صحیح. تو گناہ کی مزدوری موت ہے. اب موت کی کیٹیگریز بیان کرنا یہ تھوڑا مشکل کام ہے. روحانی موت تو موت ہے جس میں ہم خدا کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا ناطہ، اپنا رشتہ توڑ دیتے ہیں. تو اس حالت میں اس مقام پر ہم جاتے ہیں جہاں پر عذاب میں رہتے ہیں. البتہ ایک حوالہ جو ہمیں ملتا ہے متی کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 5ویں آیت، میں یہ حوالہ اپنے ناظرین کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس پر تھوڑی سی ہم بات کریں گے.
मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 15वीं आयत। यहाँ पर खुदाम यीशु मसीह का बयान मौजूद है और 14वीं और 15वीं आयत में पढ़ देता हूँ। और अगर कोई तुमको कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, और ये खुदाम यीशु मसीह मुबशरीन की बात कर रहा था जो यीशु मसीह की मुनादी करने के लिए निकले हुए हैं, तो उनसे खुदाम यीशु मसीह मुखातब है और ये बात कर रहे कि अगर कोई तुमको कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर या उस शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पांव की गर्द झाड़ देना। ठीक। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सदूम और अमूरा के इलाके का हाल ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। तो ये जो ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा, यूं लगता है कि खुदा यीशु मसीह ने एक कंपैरिजन सेट किया है उन लोगों की सजा में और उन लोगों की सजा में जो सदूम और अमूरा में रहते थे, और उन लोगों की सजा में जो यीशु मसीह के कलाम को, उसके पैगाम को कबूल नहीं कर रहे। तो इन दोनों की सजा का कंपैरिजन करते हुए यीशु मसीह ने कहा कि उनकी सजा की शिद्दत ज्यादा होगी जो यीशु मसीह के पैगाम पर ईमान नहीं लाते, और जो सदूम और अमूरा के लोगों का गुनाह था उसकी सजा बर्दाश्त के लायक होगी, लेकिन ये सजा बर्दाश्त के लायक नहीं होगी। इससे लगता है ऐसा कि शायद कुछ शिद्दत का बयान मिलता है, लेकिन अमूमन तो हम यही ईमान रखते हैं गुनाह की मस्तूरी मौत है। ठीक। चाहे वो सदूम के लोगों ने किया, अमूरा के लोगों ने किया। और एक गुनाह ये है कि जब यीशु मसीह की मुनादी की जाती है और वो कबूल नहीं होती तो फिर उसकी भी एक सजा है। तो यीशु मसीह ने इस बात का तज़किरा करते हुए ये ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा, इस लफ्ज पर थोड़ा सा अगर हम कुछ बात करें तो ऐसे लगता है कि जैसे इसमें दर्जात है। ठीक। लेकिन उन दर्जात की शिद्दत क्या है, इसका जिक्र करना और इसको बयान करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस बयान के अलावा कहीं कोई बयान नहीं मिलता कि इसमें कोई दर्जात है। सही। ठीक। भाई साहब, अगला मेरा एक सवाल है कि सजा मिलती है गुनाहगार इंसान को, लेकिन एक चीज आम तौर पर जो आम हमारे हलकों में आम लोग बातचीत करते हैं, वो कहते हैं कब्र के अजाब से खुदा बचाए। ये कब्र का अजाब क्या है? मतलब क्या कब्र में ही हिसाब किताब हो जाना है? कब्र ही जहन्नुम है फिर तो, अगर देखा जाए तो एक कब्र का अजाब है और एक अजाब हम जहन्नुम के हवाले से देखो बाइबल मुकद्दस कब्र के अजाब और कब्र के अंदर हिसाब किताब का कोई तज़किरा हमें कहीं नहीं मिलता। अच्छा। बाइबल मुकद्दस में इसका कोई जिक्र नहीं है। ओके, ठीक। उसकी वजह यह है, अगर हम अकली तौर पर सोचें तो जब हम किसी शख्स को कब्र के हवाले करते हैं तो कब्र में हम बदन को रखते हैं। जी जी। उसकी रूह जो है वो तो पता नहीं 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 6 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, 2 दिन पहले वो तो उसके बदन से परवाज कर चुकी है। तो क्या वो रूह जब हम उस मुर्दे को कब्र में वापस रखते हैं तो वो रूह वापस उसके बदन में आती है? नहीं नहीं, वो अपनी डेस्टिनेशन पे चली जाती है। ठीक है। वो और जिसको हम आलम अरवा कह रहे हैं वो रूह वहां चली जाती है। ठीक है। तो कब्र और आलम अरवा या जहन्नम जिसको हम कह रहे हैं वो एक फर्क जगह है। कब्र में तो आपने डेड बॉडी को रखा है, इस जिस्म को रखा है, रूह को नहीं रखा आपने कब्र में। सही। रूह तो परवाज कर गई, रूह निकल जाती है तो अब आदमी डेड हो जाता है। ठीक है। तो कब्र के अंदर बाइबल मुकद्दस तो इस बात के बारे में बिल्कुल खामोश है, और बाइबल मुकद्दस में ऐसा कोई तज़किरा नहीं मिलता कि कब्र के अंदर कब्र ही जहन्नम है या कब्र में कोई हिसाब हो रहा है। कब्र जहन्नम नहीं है, कब्र में आपने डेड बॉडी को रखा है, लेकिन जहन्नम एक ऐसी जगह है जहां पर लोग होशो हवास में जिंदा होंगे। सही। क्योंकि सजा जो है वो मुर्दा चीजों को नहीं मिलती। सही। मट्टी को सजा नहीं मिलती, जो चीज जिंदा है, जो शख्स जिंदा है, सजा उसको मिलती है। और रूह जो है जिसको सोल कहते हैं, अगर हम ह्यूमन बॉडी की कंपाइलेशन और कंपोजिशन का जिक्र करें तो कम से कम हम जो 3 बड़े मज़हब हैं दुनिया में, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदियत, ये अपनी किताबों की बुनियाद पर इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है वो जिस्म, जान और रूह से का कंपोजिशन है। तो जिस्म तो डेड हो जाता है लेकिन रूह नहीं मरता, और वो उधर चला जाता है जो अजाब की जगह है, जिसको जहन्नम कहते हैं, जिसको आलम अरवा भी जिक्र किया गया है, जिसको अथाह गढ़े के लफ्ज के अदा किया गया है, जिसको पाताल कहा गया है, वगैरह वगैरह।
تو وہ روح تو اپنے ڈفرنٹ ڈیسٹینیشن پہ جاتی ہے. صحیح. تو یہ جو قبر میں ہم رکھ رہے ہیں وہ تو ہم ڈیڈ باڈی کو رکھ رہے ہیں, اور اگر ڈیڈ باڈی 2 دن کے بعد قبر میں جاتی ہے تو وہ روح جو ہے وہ اتنی دیر کہاں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور وہ روح ادھر کہیں نہیں ہوتی, اور وہ روح اس جسم میں دوبارہ کبھی نہیں جاتی. ٹھیک ہے. وہ روح جو ہے وہ ایک ہی صورت میں آ سکتی ہے جس طرح سے یسوع مسیح نے لازر کی روح کو اس کی باڈی میں واپس بلایا تھا, وہ ایک معجزہ ہے. ادروائز جب روحیں اس بدن کو چھوڑ دیتی ہیں تو واپس اس بدن میں نہیں آتی جو مرا پڑا ہے. بائبل مقدس کے بیان کے مطابق بائبل مقدس اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرتی. بائبل مقدس یہ بات کہتی ہے, پولس رسول نے کرنتھسی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہا کہ یہ ایک پل میں ہوتا ہے, آنکھ جھپکنے میں ہوتا ہے کہ وہ روح جو ہے وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتی ہے. کہیں کچھ ایسے فرقے ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جو درمیانی جگہ کا ذکر کرتے ہیں کہ روح وہاں جا کے سٹے کرتی ہے, پھر پیچھے سے صدقے چڑھائے جاتے ہیں, دعائیں کی جاتی ہیں, پھر ان کی وہ ری ڈائریکٹ ہوتی ہیں. پولس کہتا ہے کہ وہ پل جھپکنے میں وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو روح ہے. صحیح. کیونکہ روح جو ہے وہ اس کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ پہلے سے طے ہے. ٹھیک. جو قبر میں رکھا جا رہا ہے وہ جسم ہے اور وہ ڈیڈ باڈی ہے, اور ڈیڈ لوگوں کو سزا نہیں ملتی, روح زندہ رہتی ہے اور روح نہیں مرتی. اور سزا کا کانسیپٹ وہیں تک ہے جہاں تک جس کو سزا مل رہی ہے وہ زندہ رہے. ٹھیک ہے. تو ان روحوں کو سزا ملے گی جو اس جسم میں رہ کر خدا کے خلاف بغاوت میں رہی. صحیح. تو جسم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر جو جہنم میں لوگ ہیں وہ ہم نے کسی پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ جب اس جسم سے جسم مرتا ہے تو جو آگے زندگی جاتی ہے وہ روحانی زندگی ہے, اور وہ بھی ایک اسپرچل باڈی ہے. جو آگے چل کر باڈی اس کو ملتی ہے وہ اسپرچل باڈی ہے. وہ اس نفسانی جسم کو اتارتی ہے, اور آگے جو اس کو جسم ملتا ہے جس کو ہم گوشت کے طور پر بھی کئی دفعہ لفظ ادا کر جاتے ہیں, وہ ایک فرق باڈی ہے جس کو ہم اسپرچل باڈیز کہتے ہیں. ٹھیک. چاہے وہ بد ہو چاہے وہ نیک ہو. تو جو بدکار لوگ, جو برے لوگ, جو بے ایمان لوگ مرتے ہیں تو ان کو بھی ایک باڈی ملتی ہے جو اسپرچل باڈی ہوتی ہے, گو کہ وہ ایول اسپرٹ ہوتی ہے. پھر ایک پاک روحیں ہیں جو خدا کے لوگ ہیں, وہ خدا کے پاس جاتے ہیں, لیکن وہ جسم جن کو سزا ملنی ہے وہ یہ جسم نہیں ہے. صحیح. یہ جسم نہیں ہے, یہ جسم تو مر گیا. لیکن اس جسم نے جو غلطیاں کی ہوئی ہیں, جو جسم کے اندر تو غلطیاں وہ کر رہا ہے نا روح. ٹھیک ہے. تو سزا تو اسی کو ملے گی. صحیح. اور میں نے کسی پچھلے پروگرام میں جس میں شخصیت کا ذکر کر رہے تھے ہم, جی میں نے اس پروگرام میں جس میں شخص کا ذکر کر رہے تھے, ہم شخصیت کا ذکر کر رہے تھے, اس میں لفظ پرسونا کا ذکر کیا تھا میں نے. اور اس سارے بیان میں نے کہا کہ اصل میں پرسونا ہے جو اس جسم کو ایز سٹیج لے کر اس پر ایکٹ کرتا ہے. تو ایکٹر کوئی اور ہے جس کو پرسونا کہا جا رہا ہے. تو پرسونا نکل جاتا ہے, اور پرسونا اس جسم میں سے نکل کر ایک گلوریس ایک روحانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے. پھر اس جسم کو جو اسپرچل باڈی ہے اس کو سزا ملتی ہے, یہ جسم سزا میں نہیں جاتا. ٹھیک. صحیح. تو بائبل مقدس میں آپ نے بتایا کیا کوئی اسپیسیفک, اور پھر جو ریزرریکٹڈ باڈیز ہے, 1 منٹ یہاں پر ایک اور بات کر لیں تھوڑی سی. جب یہ مردے جو مرے ہوئے ہیں, جو جسم ڈیڈ ہے, جی, جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ جسم جی اٹھیں گے, لیکن پھر وہ یہ جسم نہیں ہے, وہ ریزرریکٹڈ باڈیز ہوں گی. ٹھیک ہے. اور ریزرریکٹڈ باڈیز کا بھی ذکر ہم نے قیامت المسیح کے پروگرام میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ ریزرریکٹڈ باڈی اور یہ نیچرل باڈی 2 فرق باڈیز ہیں. صحیح. تو جو جسم مرے ہوئے ہیں جب وہ جی اٹھیں گے تو وہ یہ جسم نہیں ہوں گے, وہ ریزرریکٹڈ باڈیز ہوں گے, جس کا بیان پولس رسول کرنتھسی کلیسیا کو خط لکھتے پہلے خط میں دانے کا ذکر کرتا ہے. جو دانا ہم زمین میں بوتے ہیں وہ نہیں ہے جو اگنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو جو جسم جی اٹھتا ہے وہ والا نہیں جو بویا جاتا ہے. صحیح. تو اس میں فرق ہے. ٹھیک. تو یہ جسم اگر جی اٹھیں گے اس وقت حساب کتاب کے لیے, وہاں کے لیے, عدالت کے لیے, تو وہ یہ نیچرل باڈیز نہیں ہوں گی, وہ سپر نیچرل باڈیز ہوں گی, اور وہ ریزرریکٹڈ باڈیز ہوں گی. اور ریزرریکٹڈ باڈی کے بارے میں کسی کو تجربہ نہیں, میں نے اس پروگرام میں بھی کہا تھا, یہ صرف ریزرریکٹڈ باڈی کا تجربہ رسولوں کو ہوا ہے یسوع مسیح کی زندگی میں. اس دنیا میں اور کوئی آج تک ریزرریکٹ نہیں ہوا. ٹھیک. تو ریزرریکٹڈ باڈی کا ایکسپیرینس
ہوا ہے تو صرف رسولوں کو ہوا ہے, یسوع مسیح کے رسولوں کو ہوا ہے, اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ باڈی کیسی ہوگی. رسولوں نے جانتے ہیں, رسولوں نے جو لکھا ہے ہم اس کے وسیلے سے جانتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب, آپ نے بہت تفصیل سے سارے سوالوں کو رفتہ رفتہ پورے جہنم کے جو کہہ لیں کہ اس کا جو حدود اربا ہے یا اس کے اندر جو سارے کام ہیں ان حوالے سے آپ نے تھوڑی سی ہمارے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے وضاحت کی ہے. بہت بہت شکریہ. میں آپ کی اس پروگرام میں آنے کی بھی بہت شکر گزار ہوں, یہ ساری تفصیلات ہمیں دینے کے بھی بہت شکر گزار ہوں. ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. سو ناظرین, آج کے پروگرام سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ پروگرامز آپ لوگ پسند کر رہے ہوں گے اور اس میں جو ٹاپکس ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کو بھی آپ پسند کر رہے ہوں گے. آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. پروگرام کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے, روشنی میں چلے. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.